اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان گزر چکا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان گزر گیا اس کے بعد ہم فارغ ہو گئے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے، قیام کیا اور ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، جس نے اپنی ذات کی اکاؤنٹیبلٹی کی، جس نے اپنی ذات کو تولا رمضان کے گزرنے کے بعد کہ کیا واقعتاً ہم نے رمضان کے روزے اس کا حق ادا کیا ہے یا نہیں، احتساب کیا، اور جو سبق رمضان کا تھا وہ سبق ہماری عملی زندگیوں میں داخل ہوا ہے یا نہیں، یہ اصل کھیل ہے۔ ہماری عملی زندگیوں میں رمضان کا جو میسج ہے وہ داخل ہوا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے حکم کے تحت اپنے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، عمل ازدواجی چھوڑ دی، اور کسی نے آپ کے ساتھ لڑنے کی کوشش کی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی لڑنے کی کوشش کرے، کوئی آپ کو گالی نکالے، تو آپ یہ کہیں کہ انی صائمن، میں روزے سے ہوں، میں آپ سے نہ لڑائی لڑوں گا نہ میں آپ کو گالی دوں گا۔ کیا روزوں کے گزرنے کے بعد واقعتاً ہماری طبیعت ایسی ہو چکی ہے یا نہیں؟ اور آج بھی ہم گالیاں نکال رہے ہیں اگر، یا آج بھی ہم نے جو ہے لوگوں کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو مہینہ تھا نا رمضان کا، وہ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک ٹریننگ کا ایسا مہینہ تیار کیا، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، اور ایسی ٹریننگ سے گزارا کہ شیطان کو شیاطین شیطان کو زنجیروں میں باندھ دیا۔ اس نے تو ایسے کیا نا، ہمارے لیے ماحول پیدا کیا نا ٹریننگ کے لیے، پریکٹس کے لیے، لیکن اس پورا مہینہ ٹریننگ لینے کے بعد، رمضان گزرنے کے بعد، کیا واقعتاً ہم نے لوگوں کو گالی دینا چھوڑ دی؟ اگر چھوڑ دیا تو آپ کو رمضان مبارک ہو، آپ کو صبر آ گیا ہو، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ الصوم نصف صبر، روزہ در حقیقت یہ آدھا صبر کا نام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صبح صادق سے لے کر اور مغرب تک آپ کچھ نہیں کھاتے، نہ پیتے، نہ کوئی عمل ازدواجی کرتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے، نہ اپنی آنکھ کے ذریعے سے، نہ اپنی زبان کے ذریعے سے، نہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، نہ اپنے قدموں کے ذریعے سے، نہ دماغ سے غلط سوچتے ہیں، نہ دل کی دھڑکنیں غلطی کی طرف سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اور کیا واقعتاً یہ سبق ہم نے لے لیا؟ اگر یہ لے لیا تو آپ کو مبارک ہو، آپ نے حسد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حسد ایک آگ ہے، اگر حسد چھوڑ دیا ہے تو آپ کو مبارک ہو۔ اگر آپ کو اندر غصے کی طبیعت تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے جیسا فرمایا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کوئی لڑائی لڑنا چاہتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میں اس روزے سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے نے آپ کو ایک سبق دیا لڑائی نہیں لڑنے۔ تو غصہ ختم کرنا، کیا اگر تو ختم ہو گیا تو آپ کو رمضان مبارک ہو۔ اگر وسوسے جو انسان کے دل و دماغ کے اندر آتے ہیں، جو شیطان ڈالتا ہے، اور 30 دن 29 دن وہ شیطان نے وسوسے بھی نہ ڈالے جتنے ہمارے آتے تھے، تو پھر آپ کو رمضان کی مبارک ہو۔ اسی طرح جو ہے آپ نے جو ہے مختلف قسم کے جو انسان کی روحانی بیماریاں ہیں، اگر وہ ساری چیزیں کنٹرول ہو گئی ہیں تو آپ کو مبارک ہو۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کہیں گے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے، اور میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کو فرمایا، معاذ بن جبل، میں آپ کو ایک سبق نہ دوں، ایک بات نہ بتاؤں جس پر تم عمل اگر کرو، یہ حضور نے فرمایا اگر تم اس کے اوپر عمل کرو تو تم بغیر کسی سوال کے جنت میں چلے جاؤ گے، کوئی سوال آپ پر نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ عطا کیجئے۔ فرمایا اے معاذ بن جبل ہے بہت مشکل، وعدہ کرو پورا کرو گے؟ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، آپ عطا کیجئے۔ فرمایا معاذ ہے بڑا مشکل، بہت مشکل، یا رسول اللہ مجھے عطا تو کیجئے، عطا کیجئے۔ کون سی ایسی چیز ہے، نعمت ہے کہ بغیر سوال جواب کے میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ اور قیامت کے آپ کو معلوم ہے کہ سوال جواب کتنے مشکل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے دل کو ہر ایک کے لیے پاک کر لو،
اپنے دل کو پاک کرو، ہر ایک کے لیے پاک کرو۔ اللہ رب العزت تم کو بغیر سوال اور جواب کے، سوال کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اندازہ کیجیے، اپنے دلوں کو پاک کرنا، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، اناد سے، غصے سے پاک کر لینا۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی جو پکڑ ہو رہی ہے وہ انہی چیزوں پر تو ہونی ہے۔ انسان کے معاملات کی وجہ سے پکڑ ہونی ہے۔ کسی کو دکھ دیا ہے تو ہم اکثر میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دکھ تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، بددیانتی ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، مال لوگوں کا لوٹتے ہیں، تکلیفیں لوگوں کو دیتے ہیں، معافی ہم رب سے مانگتے ہیں۔ فرماتے ہیں نہیں، جس کو دکھ دیا سب سے پہلے معافی اس سے مانگو۔ یہ اللہ کی نبی کی شریعت کا طریقہ کار ہے۔ اور یہاں پر آخر کے اندر پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دلوں کو پاک کیجیے۔ یہ رمضان کا میسج ہے، بھوکا رکھنے کا رب کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ہماری تربیت تھی۔ اگر ہم اس کی تربیت کے اوپر پورے اترے ہیں اور ہم نے یہ سارا کچھ سیکھ لیا تو آپ کو رمضان مبارک ہو۔ اور اگر نہیں سیکھا تو آج سیکھنے کی ابتدا کر لیں، تاکہ ہم اپنے رب کے مالک، اپنے مالک کے حضور پیش ہوں تو ایک کامیاب انسان کی شکل میں ہوں، اور اس کی مسکراہٹ ہم کو ملے، اور اس کے طرف سے ہمیں جنت کا پروانہ ملے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن ہم پر راضی ہو جائیں۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کا حق ادا کرنے کی، اس کا سبق یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔